مولانا فضل الرحمان کی سیاسی ماحول اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں کو تجویز۔ پی ڈی ایم سربراہ نے سیاسی گنجائش کا فارمولہ پیش کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ وقت آ گیا ہے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کریں۔ سیاسی گنجائش لازمی ہے، اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ آصف علی زرداری اور بھٹو خاندان کے ساتھ سیاسی اختلاف کے باوجود پرانے تعلقات ہیں۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ سیاسی منشور، سیاسی موقف دینا سب کا حق، مگر اولین ترجیح پارلیمنٹ کی بالادستی ہے۔ نگراں حکومت کا پی ٹی آئی سے رابطہ مفاہمت پر بات چیت۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی خواہش پر پی ٹی آئی کے سینئر مرکزی رہنما شفقت محمود نے اپنی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد شفقت محمود کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ شفاف انتخابات کے لیے تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے یکساں ماحول اور مساوی مواقع کی فراہمی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلا شبہ برابری کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں کے مواقع نہیں مل رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دستور کے سائے میں انتخابات کے صاف شفاف انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن اور بیرسٹر عمیر نیازی نے بھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پر اب 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں اسپیشل جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ آئندہ تاریخ پر صرف فرد جرم کی کارروائی ہوگی۔ پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا کہ سائفر کیس چالان کی تمام ضروری نقول فراہم کر دیں۔ آئندہ تاریخ کو فرد جرم کے ساتھ ہی گواہان طلبی ہوگی۔ پی ٹی آئی وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مورال بلند ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو پنجرہ نما کمرے میں رکھا گیا ہے، ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آئندہ عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ملک میں جنرل الیکشن کے لیے شیڈول 30 نومبر کو جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 28 جنوری کو پول ڈے مقرر کرنے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات اتوار کے روز کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت اپیل دائر۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو اپیل میں اضافی دستاویزات کے لیے 15 روز کی مہلت بھی دے دی۔ سپریم کورٹ سے اپیل میں نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دینے اور نیب ترامیم کو بحال کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف پیش کیا گیا ہے کہ نیب ترامیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں۔ اٹارنی جنرل عثمان منصور کا کہنا تھا کہ اپیل کے لیے کچھ مزید گراؤنڈ شامل کی جا رہی ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے سے اپیل کا حق مل گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے سیل میں توسیع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے احکامات پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمل درآمد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل 35 فٹ سے 60 فٹ تک بڑھا دیا۔ عمران خان نے دوران سماعت جج سے گھر کے کھانے اور ورزش کے لیے سائیکل فراہمی کی مزید 2 درخواستیں کی۔ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں کھانا فراہمی کی ذمہ داری جیل حکام کی ہے۔ جج نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ورزش کے لیے مینول کے تحت سائیکل مہیا کرنے کا حکم بھی دیا۔ سپریم کورٹ کا آزادی رائے پر تاریخی فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو اختیارات کے ناجائز استعمال سے روک دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے پرہیز کرے۔ خوف کے ماحول میں میڈیا بھی آزاد کام نہیں کر سکتا۔ حکومت ناقدین اور سیاسی مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نجی چینل کے وائس پریزیڈنٹ اماد یوسف کیس میں جاری کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اماد یوسف کو شہباز گل کیس سے بری کر دیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے فیصلہ تحریر کیا۔ ایندھن نہ ملنے پر پی آئی اے کی 24 گھنٹوں میں 20 پروازیں منسوخ، 3000 مسافر متاثر۔ آج سے ایندھن کی فراہمی شروع ہو گئی۔ پی آئی اے کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ قومی ایئر لائن کو آج صبح سے ایندھن کی فراہمی شروع ہو گئی ہے، جس کے بعد مختلف ایئرپورٹس پر روکی گئی پروازوں کی روانگی شروع ہو گئی۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ایندھن کی فراہمی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت پی آئی اے یومیہ 10 کروڑ روپے ادا کرے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 6 سال بعد 50,000 پوائنٹس کی حد عبور ہو گئی۔ دن کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس 200 پوائنٹس کی کمی کے بعد 49,531 پر بند ہوا۔ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم۔ کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 20 پیسے اضافے سے 277 روپے 3 پیسے پر آ گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 276 روپے پر رہا۔
वर्ल्ड कप के अहम मैचेस से कबल कौमी खिलाड़ियों को फिटनेस मसाइल का सामना। क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटनर अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया। टीम ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी और उसामा मीर को भी बुखार था। दोनों की तबीयत अब बेहतर है। ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान घुटने के दर्द और उसामा मीर बुखार से रिकवर हो चुके हैं। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक बुखार में मुब्तला खिलाड़ी पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं। जो खिलाड़ी रिकवरी के मराहिल में हैं वो मेडिकल पैनल की निगहदाश्त में रहेंगे, जबकि पाकिस्तानी स्क्वाड का आज चीना स्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन भी है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त देकर पहली बार क्वालिफायर के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने कंबोडिया के खिलाफ पहला मैच दूसरे हाफ में 69वें मिनट में किया। दोनों टीमें पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर सकी थीं। मैच का वाहिद गोल पाकिस्तान की जानिब से हारून हामिद ने स्कोर किया। अगले राउंड में पाकिस्तान का मुकाबला सऊदी अरब के साथ होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मकबूल खिलाड़ी शाहिद आफरीदी की बहन तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गईं। शाहिद आफरीदी ने एक्स पर पोस्ट में अपनी बहन की अलालत और फिर इंतकाल का बताया। साबिक कौमी कप्तान की बहन की नमाज जनाजा कराची में अदा की गई।